بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ علیہ۔ آپ تو بہت دنوں سے تشریف نہیں رہے، زیادہ معلومات نہیں ہوں گی۔ یہ رسالہ مجھ کو ملا تھا 10 قواعد تزکیہ نفوس کے لیے ضروری، تو اصل تو وہی، اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں جمع کر دیا۔ الحمدللہ لوگوں نے بہت پسند کیا، اور آپ کی رعایت نے اسی میں سے سنا بھی رہا 2 قواعد، مجھے بہت دے دیے۔ یہ کتاب پڑھ لیجیے گا، ماشاء اللہ آپ تو خود مؤلف جی مولانا نذیر نذیری صاحب، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ تشریف لائیں، بہت خوشی ہے۔ وہ 10 قواعد ہیں، اس میں سے چوتھا قاعدہ یہ ہے۔ چوتھا قاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو رہبر بنانا، اپنی اصلاح کے لیے، نفوس کے تزکیے کے لیے 10 قاعدے بیان کیے ہیں، سناتا رہا ہوں برابر۔ تو چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا، چوتھا قاعدہ۔ چنانچہ دلیل کے طور پر کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ حضرت تھانوی ترجمہ کیا ہے، آیت تو یہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ کیا ترجمہ ہے؟ تم لوگوں کے لیے، یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز قیامت سے ڈرتا ہے اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ بس اس سے ہٹو نہیں، کام تو یہی کرنا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں کرنا ہے۔ طریقے تو بہت سے ہیں، شیطان کا بھی ایک طریقہ ہے، اس پر لے چلنا ہے اپنے لوگوں کو، مگر ہمارے لیے وہی طریقہ متعین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کل بھی ارشاد پڑھا تھا، معیار ایکار برس شاذ، اس کام کے معیار 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف۔ شیخ قوام الدین نے فرمایا، حضرت تھانوی نے اس کو تعلیم الدین میں نقل کیا ہے، معیار ایکار برس شاذ، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، اس کو بھی لیا، سیرت سلف بڑھا دیا انہوں نے، تو بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ کہ ہم کو اپنے جو مشائخ ہیں، جو ہمارے اکابر ہیں، جو متبعین سنت ہیں، اسی کے حلقے میں ہم کو رہنا ہے، اس سے تجاوز کرنا گمراہی ہے، اسی کو فرما رہے ہیں۔ قال ابن کثیر، هذه الآیۃ الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ ابن کثیر نے کہا، یہ آیت کریمہ اصل کبیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں تأسی، یعنی اس کو اختیار کرنے میں اصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنی واضح نہیں ہے۔ حاضر فرماتے ہیں، قال ابن کثیر، هذه الآیۃ الکریمہ
اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوال، تینوں چیزوں میں سب سنت، پھر اقوال نہیں بلکہ افعال اور احوال بھی، یہ احوال بھی بڑھا دیا ہے، مفسر بڑھا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہری شریعت نہیں لے آئے ہیں بلکہ باطنی شریعت بھی لائے ہیں۔ جس طرح تأسی ظاہر کی ہے ضروری، باطن کی بھی تأسی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باطن کیا تھا، کیسا خشوع تھا، کیسا خضوع تھا، کیسی تواضع تھی، کیسا توکل تھا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ہم کو تواضع میں بھی وہی اختیار کرنا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، توکل وہی اختیار کرنا ہوگا جو حضور نے توکل اختیار کیا ہے۔ گناہوں سے بچنا سب جانتے ہیں، ظاہر ہے، باطنی چیز میں بھی ہم کو اقتدا کرنی ہوگی۔ ہم نے امام محمد احمد صاحب سنا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ ہے مولانا فرماتے ہیں فاتبعونی فی السنن الظاہرہ والباطنہ۔ مولانا نے کہا تھا حالانکہ کبھی ظاہری امور میں بھی اتباع کرنا ہے اور باطنی امور میں بھی، باطن جیسا چاہے رکھے نہیں ہے، وہی تو زیادہ ضرورت پڑتی ہے شیخ کی، مرشد کی ضرورت ہے باطنی میں پڑتی ہے۔ کوئی بات تھی خانقاہ میں حضرت تھانوی کا، تو ہم علماء رہتے ہی تھے، کہا آپ سب عالم ہیں مگر یہ فلاں جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کچھ کر دکھائیں تب جانے ہم۔ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی بہت زیادہ آدمی رو رہے تھے، غالباً یہ واقعہ یہ ہے، کسی طریقے سے وہ رونا بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو خانقاہ میں ہوا کہ ایک آدمی بالکل اٹھائے ہوئے بے انتہا بکا چیخ، حضرت تھانوی آئے، پانی لیا، دم کیا، ختم، ان کا سن رونا ختم۔ اس پر حضرت نے کہا، دیکھیے اتنے دیر کی بات ہے، ایسا پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، جی چارے۔ تو حضرت تھانوی نے علماء سے کہا، بڑے بڑے کون ہو ماشاء اللہ، سبھی لوگ بڑے بڑے لوگ تھے، کہا اب یہاں آپ لوگ کا کچھ نہیں چلے گا۔ حضرت تھانوی آئے اور ان پہ ایک ہاتھ ڈالی تھا، بلکہ یہ بھی کہا کہ کیا ہے جہنم تمہارے لیے بنی ہے کیا؟ بس ان کو تسلی ہو گئی۔ پہلے لفظ یہ کہا کہ جہنم سے خوف خدا، خوف جہنم سے رو رہے، چلا رہے تھے، بالکل خانقاہ کے لوگ پریشان ہو گئے تھے غالباً۔ حضرت تھانوی کہا کہ جہنم تمہاری بنا ہی کہا، بس اتنے سے ان کو تسلی ہو گئی۔ اور پھر لیا پانی پیا تو اس پر کہا، حضرت کہتے تھے اب آپ لوگ بتلائیے، آپ لوگ یہ کام کر سکتے تھے جو تھانوی نے کیا ہے یا شیخ نے کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ باطنی امور میں بھی جہنم۔ ایک شیخ تھے، ان سے کسی نے آ کے کہا کہ حضرت میں تو شیطان ہو گیا۔ اب دوسرے جگہ واقعہ ہے، مجھے حضرت یہ بیان کرتے، اس نے آ کے کہا کہ میں تو حضرت شیطان ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بس اٹھا، دیوار پر سر مارا اور مر گیا، ختم۔ کہا کہ میں شیطان ہو گیا۔ انہوں نے کہا ماہر نہیں تھے، کبھی بھی حاذق نہیں تھے، تو حضرت حاجی صاحب کو جب معلوم ہوا، کہا اس ناقص پیر نے ناحق ایک آدمی کی جان لے لیا، ناحق۔ کہا اس کا جواب یہ تھا، جب اسے کہا کہ میں شیطان ہو گیا تو ان کو یہ کہنا چاہیے کچھ حرج نہیں، تو شیطان بھی تو اللہ ہی کا ہے، وہ اس کا کب دور ہو جاتا، فوراً آ جاتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنوں بعد 40-50 سال کے بعد سنی ہوئی اس ہو گیا۔ جب اسے کہا میں شیطان ہوں، یہ حال ہوتا ہے باقی، میں تو شیطان ہو گیا۔ تو اس شیخ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو شیطان ہونے کا یقین دلا دیا۔ کہا جب شیطان ہو گیا، دیوار پر مارا، سر ختم۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو جب معلوم ہوا تو کہا کہ پیر ناقص تھا، ناحق اس نے ایک آدمی کی جان کو لے لیا، اس کو چاہیے تھا یہ کہتا ہے کہ شیطان کیا ہوا، شیطان بھی اللہ کا ہے، وہ اتنی سے اس کا قبض دور ہو جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے اس کی۔ باطن میں بھی اصلاح، صحابہ سب پریشان ہو گئے تھے،
کب؟ جب کہ آیا کہ جو اصحابی جو آتے ہیں اس کا بھی حساب ہوگا، جس کو چاہے گا اللہ عذاب دے گا، جس کو ہے کہ کئی مہینے تک تڑپتے رہے صاحب۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مرشد اعظم تھے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کہتے سمعنا و اطعنا؟ کیا ان لوگوں کی طرف ہونا چاہتے ہو جنہوں نے کہا سمعنا و اطعنا؟ یہ جواب مرشد کامل ہی ہے۔ صحابہ کو سکون ہو گیا، جب سکون ہو گیا آیت نازل ہو گئی آمن۔ یہی تو اللہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ یہ کہیں، لیکن خود نہ اللہ نے کہا کہ یہ کہو نہ حضور سے کہلوایا گیا کہ یہ کہو، کیوں نہیں کہتے سمعنا و اطعنا؟ ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ آمن اللہ تعالیٰ جوش ہو گیا، دریائے جود میں جوش آ گیا، دریائے رحمت میں۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین۔ بس پھر تو کھل گیا دروازہ۔ معلوم ہوا کہ ظاہری امور میں بھی اقتدا رسول کی، اور باطنی امور میں، سونے میں بھی اقتدا، کیسے سونا ہے، استنجا خانے جانے میں بھی اقتدا۔ بہت حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب آخری میں بہت اسی کو بیان کرتے تھے، اتباع سنت کرو۔ استنجا خانے میں کیسے جایا جاتا ہے، کون سی دوا پڑھی جاتی ہے، نکلا جاتا ہے کسے، سب اس چیزیں بیان کرنے لگتے۔ کہا اس میں بھی ثواب ہے، اگر تم دعا پڑھ کر کے جاؤ گے قاعدے میں، وہ سب تمہارا ذکر اللہ میں، اگرچہ تم خاموش ہو ذکر سے، سب ذکر اللہ میں شمار ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ظاہر میں بھی اور باطن، پھر سنن ظاہرہ والباطنہ، ظاہری سنتوں میں بھی اور باطنی سنت۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے مولانا، باطنی توفیق۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا ہو رہا تھا، یہودی تقاضا کر رہا تھا، سخت سست کہہ رہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ بھائی تمہارا قرض ہم ادا کر دیں گے، ہوگا دے دیں گے، ابھی تو وقت بھی نہیں ہوا، پہلی تاریخ کو دے رہا تھا، 29 کو آ گیا، لیکن یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ ابھی 29 میں کیوں آ گئے۔ کہاں آپ ایسی نادہن ہیں، یہ بھی کہا ہوگا، ہم نے اسے کہا کہ ناخوش ہو جائیں گے، نہیں ابھی کہہ دیں۔ کہاں آپ ہمیشہ نادہن ہیں، آپ کے باپ دادا بھی ایسے ہی تھے، اس کے بعد تو غصہ آ ہی جاتا ہے باپ دادا کا۔ حضرت عمر کو رہا نہیں گیا، انہوں نے کہا کہ رب بے باک بے خدا ہے، اس کو کہا اے عمر تو اچھے آدمی بن جا، سمجھانے والے، مجھ کو سمجھاؤ، یہ جب قرض لیا ہے تو ادا کیجیے، اس کو سمجھاؤ، یہ دیکھیے یہاں تعلیم، اس کو سمجھاؤ، یہ دیا ہے تو مہلت دو، نرمی اختیار کرو۔ وہاں بھی تعلیم جاری نہیں ہوئی۔ اب یہاں ضبط کرنا آسان ہے، تب سنت بھول جائیں گے، اتباع سنت کا، جن لوگوں کو دعویٰ سنت اتباع سنت کا، سب بھول جائیں گے ایسے موقع پر۔ اتباع سنت حلم، اس کے بعد سب کے بعد وہ مسلمان ہو گیا، معلوم ہے نا مسلمان۔ کہ ہم تو یہی آزما رہے تھے آپ کو کہ دیکھیں آیا ہے کہ وہ نبی کیا ہے، حلیم حلم ہے، کہاں کتنا علم ثابت ہو گیا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جیسے نماز میں بھی ہے، نماز میں ہے، تلاوت میں ہے، ذکر میں، ویسے نبی کی سنت توکل میں بھی ہے، حلم میں بھی ہے، بردباری میں بھی ہے، قطع تمام، اللہ پر بھروسہ، سب بہت اچھی بات ہے۔ ابن کثیر بہت عمدہ لکھ رہے ہیں، مذہب دیکھیے، مفسر ہیں۔ قال ابن کثیر هذه الآية الكريمة اصل کبیر فی الناس فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تأسی میں نے اختیار کر، فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ، احوال کا بھی لیا ہے سنت، حالی بھی ہے، حال میں صادق الحال، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ کہتے ہیں صرف 3 چیزوں، صدق فی المقال و صدق فی الفعال و صدق فی الحال،
حال میں نشین. اس کو شیخ محمد اللہ الہ آبادی نے لکھا ہے. حضرت استدلال میں پیش کرتے تھے کہ صاحب روح المعانی نے دو ہی لکھا ہے, صدق فی المقال و صدق فی الفعال. افعال میں فعال یہ لفظ, لیکن صاحب روح المعانی یہ صاحب روح المعانی نے دو ہی لکھا ہے. یہ حضرت تو چاہتے تھے کہ احوال والے میں ملے, جو صوفی آدمی تھے. من ڈھونڈ نکالا, واقعہ یہ ہوا. جو ذاکر شاگرد آدمی تھے, خانہ کعبہ میں وعظ ان کو آتا تھا اور ناچتے گاتے تھے بہت زیادہ اللہ کی محبت میں. سب لوگ ان کو معتقد بھی تھے کہ بہت بڑا صاحب حال آدمی ہے, تھے بھی وہ حال. ایک میں ان کو عشق ہو گیا کسی لڑکی سے, وہاں وہیں پہ عشق ہو گیا. شیخ محمد اللہ الہ آبادی کا نام. میں سمجھتا ہوں کہ 4 مہینہ ہو رہا ہے, دوسرے تیسرے واقعہ بیان ہی کرتے رہتے تھے حضرت. صادق الحال ہونے پر کہا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے, صادق المقال صادق الفعال. لیکن شیخ محمد اللہ الہ آبادی صادق الحال کا لفظ استعمال اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں وہ تعریف ہوتا تھا, نظم ہوتا تھا, گاتے تھے, رہتے تھے. ان کو عشق ہو گیا کسی لڑکے سے, لیکن سلسلہ وہ جاری تھا. جانے کا جو حال کیفیت تھی وہ جاری تھی, کوئی نہیں جانتا تھا. سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے پہلے یہ اللہ کی محبت میں وعظ کر رہا ہے ویسے ہی اب بھی کر رہا ہے. شیخ محمد اللہ کہتے ہیں شیخ صادق الحال بود, شیخ صادق الحال تھا. کہا میرے بارے میں اب تک یہی لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کی محبت میں ناچ گا رہا ہوں, اب میں ایسا رہا نہیں. یہ ہے شیخ صادق الحال تھا, سچے حال والا تھا. سمجھا کہ مخلوق کے نزدیک جو ایسے پہلے تھا اب نہیں ہوں میں دنیا دار ہو گیا. ایک عورت کے پیچھے ناچ رہا ہوں, اب پہلے خدا کے پیچھے ناچ رہا تھا, اب عورت کے پیچھے ناچ رہا ہوں. یہ اس موقع پر شاہ محمد اللہ الہ آبادی نے کہا شیخ صادق الحال بات. اس نے گوارا نہیں کیا کہ جو حال میرا پہلے تھا اس حال پر میں نہیں ہوں, اور ظاہر یہ کروں کہ میں اسی حال پر ہوں. فوراً اپنی گدری اٹھارا, اتارا لباس, صوفیہ کا لباس اتار دیا, صادق الحال ہونے کی علامت. اور مشائخ جو حرم میں تھے, حرم میں مشائخ جو تھے, ان کے سامنے پیش کیا. کہا حضرت عام لوگ میں سمجھتے ہوں گے کہ میں پہلے جیسا ہوں, میں تو اب دنیا دار, پیر, عاشق, مزاجی میں مبتلا ہو چکا ہوں. اب یہ گدری, یہ لباس میرے لیے زیب نہیں دیتا. فساق کا لباس پہن لیا. لیکن اس حالت میں بھی شیخ یہ شاہ محمد اللہ شیخ صادق بہت بحث کرتے تھے اس پر, کیونکہ شیخ صادق الحال تھا. اس میں آپ اس کو گوارا نہیں ہے ہوا کہ لوگ مجھ کو ویسے ہی سمجھیں, عاشق خدا اور میں عاشق عورت. سمجھ گیا نا. میں کہا 4 مہینے تک پر بیان کیا ہوگا, یہی بیان ہی کرتے تھے جو جاتا تھا. صادق الحال, صاحب المعانی صرف صادق الفعل اور صادق القول بس. لیکن شاہ محمد اللہ الہ آبادی نے یہ استعمال کیا شیخ صادق الحال بود. جہاں سے گئے گزری دیا, درویشوں کی جو گزری ہوتی دیا. کہا کہ بس اب مجھے آپ چھوڑ دیجیے, میں تو فاسق فاجر ہوں. کچھ دنوں کے بعد پھر آیا وہ شیخ. کہا اب مجھے گزری دے دیجیے, میرا حال ٹھیک ہو گیا. اب اس عورت سے محبت جو ہے میری ختم ہو گئی. پھر میرا حال آ گیا, پہن لیا اس نے. معلوم ہوا کہ شیخ صدق کے حال بھی کوئی چیز ہے. جو پپیتا وغیرہ بات ہوتے ہیں, بور آتا ہے اس میں, پھل نہیں آتا. صادق الحال وہ نہیں ہے پپیتا. پپیتا جو ہے صادق الحال نہیں ہے. اس کا پھول جو ہے صرف دکھلانے کے لیے ہے, اس کے اندر پھل نہیں ہے. اسی طریقے سے رسمی اگر تمہارے ہے, حقیقت اس کے اندر نہیں ہے, تو جو حالات اور کیفیات جو بزرگوں نہیں آئیں گے. شیخ
شہید احمد اللہ نے فرمایا ہے، بہت سناتے تھے سید صاحب کے مقولات، بہت کہا اپنے اندر شیخ اپنے حالات درست کرو، دیکھتے رہو کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی ہے جو تمہارے حالات کے، جو صرف کے حال کے خلاف ہو۔ اگر تم نے مجاہدات کیے اور وہ کیفیات وجدانیات تمہارے اندر نہیں آئی وہ چیز، تو سمجھ لو کہ تمہارے اندر کوئی ایک عیب ہے یا سب عیب موجود ہے۔ صراط مستقیم میں بہت سوال، وہ سید صاحب کے مقولے، وہ مقالات اصل سید صاحب کے ہیں، حضرت اسماعیل صاحب سعید نے اس کو جمع کیا ہے، معالی میں دیکھا آپ نے۔ حالانکہ ہم لوگ ہمیشہ حضرت بھی یہی کہتے تھے کہ مولانا اسماعیل صاحب کے نہیں، کہا کہ اصل میں سید صاحب کے وہ ملفوظات ہیں، مہاراج میں صادق الحال، تو احوال ہی پر بیان کر دیا تھا۔ کہتے ہیں حاضر آئے تو کریمہ، یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، حاضر ابن کثیر تو بہت مشہور ہے، حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقوالہ و افعالہ و احوالہ، تینوں چیزیں ہیں۔ پورے صوفی ہو گئے نہیں، کتاب صوفیہ والی ہو گئی، احوال، اصلاح احوال۔ کوئی بہت عمدہ عبارت لکھتا تھا، میں نے کل بیان کیا تھا، تو فرماتے جا کے کہو ان سے کہ یہاں زبان درست کرنے کی اور قلم درست کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ قلب کو درست کرنے کی جگہ ہے۔ بہت فرماتے بڑے بڑے لوگ بات، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ابن کثیر نے فرمایا یہ آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں آپ کے ذات کو اسوہ کے طور پر اپنانے کی بابت اصل الاصول کی حیثیت رکھتی ہے۔ مثلا ہم لوگوں نے اس کو لکھا ہے، 10ویں مرتبہ دیکھا ہوگا کہ نہیں، لیکن آج معلوم تک پہلی مرتبہ میں سنا رہا بار بار پڑھنے کی ضرورت، اپنے طریق اپنے بزرگوں کے اصول کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے میں اب سر پہ 10 مرتبہ دیکھا ہوگا کہ نہیں، ہم لوگوں نے، آپ نے بھی دیکھا، یاد تھا کسی کو یہ عبارت ابن کثیر کی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس میں لگائے رکھے تاکہ طریق تو واضح رہے، ہمارے سامنے رہے طریق۔ علم ہی جب نہیں ہوگا تو عمل تم کیا کرو گے؟ مشائخ کے ہاں یہ احوال کی درستگی کے لیے آیا جاتا ہے، حضرت تھانی صاحب کے احوال کی درستگی کے لیے لوگ گئے تھے، کیا ہمارا تھانی کو نہیں معلوم تھا یہ سب؟ تب معلوم احوال کی درستگی۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب حضرت تھانوی کے اساتذہ میں سے تھے، بہت زبردست آدمی، خود بھی بہت بڑے تھے۔ گئے حضرت حاجی صاحب کے یہاں گئے تو ماں گنگوہی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے مکے میں، میں رام مدینہ ہوتا ہوں۔ تو کہا حضرت حاجی صاحب کہا کہ دیکھیں بولیں گے نہیں کچھ۔ صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، تو کہا حضرت حاجی صاحب نے جو اصطلاحی عالم رہے تھے، کہا کوئی بولیں گے نہیں ہے، تو پھر بات ہو گئی۔ جب وہی آئے مدینہ منورہ سے تو آتے ہی شکایت کیا حضرت حاجی صاحب نے، یہ مولوی صاحب سے کہا تھا کہ بولیں گے نہیں، کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیتے تھے، یہ اصلاح کر دیا، پوری اصلاح ہو گئی۔ ان کو کوئی کہتا ہے دارالعلوم صدر مدرس، بس یہی سے ان کی اصلاح ہے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایسی نسبت لے کے آئے کہ کتنے لوگوں کو صاحب نسبت بنا دیا ماں یعقوب صاحب۔ ان کا علاج اسی میں تھا، خاموش رہو، جیسے الف لام میم کے بارے میں خاموش رہتے ہو، مثال کے کتاب میں بحث کرتے ہیں چپ رہو، تمہاری یہ خاموشی یہی کہ الف لام میں بھی یہی کہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے، کہیں خاموش بھی رہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح تربیت کوئی مشکل نہیں مجھ صاحب، جیسے ظاہر سے بات ہے، خاموش رہتے تو کیا نہیں ہو، بس نفس ہوتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے۔ ایک عالم گئے حضرت تھانوی گئے، کہا حضرت میں آپ کی خدمت میں رہوں گا، کیا رہو؟
لیکن اصلاح قیام میں مخاطبت اور مکالمت نہ ہونی چاہیے، نہ مکاتبت ہو، نہ بولنا کچھ اور نہ لکھنا کچھ. کہاں تیار ہو رہو تب رہو، لیکن معمولی بات نہیں ہے نبھانا. حضرت حاجی صاحب کی ایک بہن تھی شاید، انہوں نے کہا حاجی تم سے سب لوگ فائد حاصل کرتے ہیں، نہ مجھ کو بھی بتلاؤ، تمہاری بہن ہوں میں. کہا اچھا 3 روٹی کھاتی ہو تو 2 ہی روٹی کھاؤ. یہی ہے لکھا ہوا سب، یہ سب حکایت اس میں ہے. ہاں لیکن مولوی لوگ پڑھتے ہی نہیں. دیوبند کے واقعات ہیں لیکن دیوبند کا آدمی پڑھتا نہیں اس کو. نے کہا کہ دیکھو 2-3 روٹی بجائے، کچھ دیر بعد کہا حاجی یہ نہیں سمجھے گا ہم سے، 3 روٹی بجائے 2 روٹی کھانا یہ بہت مشکل ہے. سنت تو یہی ہے کم کھاؤ، تو نہیں چل سکی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی. اوکے کیا واقعہ کوئی بیان کر رہا تھا بڑا ہاں ضروری تھا. نہ مکالمت نہ مکاتبہ، نہ کچھ لکھیے گا نہ کچھ بولیے. اور مولانا تھانوی کے علماء تو رہتے ہی تھے، بڑے سب اس میں بحث بھی ہوتی تھی، مکالمہ خاص طور سے. وہ بول دیے، کچھ بات ہو رہی تھی وہ بول دیے. حضرت کو یاد کہا کہ آپ سے تو طے تھا نہ مخاطبت نہ مکاتبت، یہ آدمی کیوں بولے؟ کہا حضرت میں بھول گیا تھا. کیا اٹھیے جائیے، اٹھیے کھڑے ہوئے. کہا حضرت میں صحیح بات کہوں گا. کہو. کہا مجھے یاد تھا لیکن سب لوگ بول رہے تھے کہ میرے ذہن میں آئے کہ مجھ کو تو جاہل سمجھیں گے، اس وجہ سے بول دیا. کہا میں نے یہی تجویز کیا تھا، بیٹھو ختم، علاج ہو گیا. میں نے یہی تجویز کیا تھا کہ یہ بھولے والے نہیں تھے، اپنے علم کا اظہار آپ کو مقصود تھا. اسے یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں، ایسے موقع پر ہے. یہاں پگڑی اچھلتی ہے اسے میں خانہ کہتے ہیں. یہ ہے اصلاح تربیت. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تھانوی اصلاح کے طریقے پر لے آئے. قال الحسن رحمہ اللہ قال قوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی حملات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضرت بصری نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ہے امتحان، پھر زبانی خرچ نہیں ہوگا. آپ فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو. یہ علامت صدق کی، شرک کی علامت یہ ہے کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو نبی کی اقتداء کرو، تب سمجھے جاؤ گے تم سچے ہو اپنے قول میں، ورنہ جھوٹے سمجھے جاؤ گے. تو تم لوگ میری اتباع، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. سچی محبت کی دلیل ہے اتباع. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء، آپ کے سیرے راستے پہ چلنا ہی اصل عین تزکیہ ہے. عین تزکیہ ہے، تزکیہ حاصل نہیں ہوا، اتباع کرنا ہی تزکیہ ہے. یہ کتنی بڑی بات کا ہے. جو متبع سنت ہے سمجھو کہ اس کو تزکیہ حاصل ہے. بغیر تزکیہ نفس کے وہ حضور کی سنت پر چل ہی نہیں سکتا. لکھا ہوا ہے کہ کرامت کی تعلیم میں اگر خر کے عادت ظاہر ہو رہی ہے، آدمی چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، کر رہا ہے،
اگر مقرون بے اتباع سنت ہو، لفظ یہی، اگر مقرون بے اتباع سنت، اڑ رہا ہے لیکن سنت کا پابند ہے، چل رہا ہے پانی پر، سنت کا پابند، تو معتبر ہے۔ اگر بغیر اتباع سنت کے بھی پانی پر چل رہا ہے، اڑ رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ دھوکے میں ہے، شیطانی حرکت ہے۔ وہی کرامت ہوگی جو متبع سنت، مقرون بے اتباع سنت ہو۔ تو حضرت فرماتے تھے اگر کوئی کہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اتباع کی سنت بھی کر لیں گے، جھوٹا بھی کہہ سکتا ہے، کہا اس کو توفیق ہی نہیں ہوگی اتباع سنت کی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ یہ علامت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس علامت پر جھوٹے کو لا ہی نہیں گا، یہ عادت کی بات ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم کر رہے ہیں سنت والی چیز، ہم عمل بھی میں لائیں گے، کہا نہیں، لا ہی نہیں سکتا، جھوٹا جھوٹا ہی رہے گا۔ اس کا عمل اس کے قول کی تکذیب کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کے جن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کے جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ بہت ہے، کئی آدمی مل کے ہم نے ترجمہ کیا تھا اس کو، بہت اچھا ترجمہ ہو گیا۔ آپ تو اس وقت بہت دنوں سے آئے نہیں، تھوڑا سا وہ ہے۔ ہر زمانے میں ائمہ غلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ۔ ایسے ائمہ غلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینے کی تاکید کرتے ہیں۔ وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی مسیر کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا، تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ، مگر یہ سب باطل ہے۔ بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کچھ نہیں ہو سکتا، متعین حضور کی اتباع۔ یقول علامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصعب من اعراض الابدان۔ دیکھیے ابن کثیر سے ابن قیم آ گئے، دونوں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، بالکل کیا کرتے ہیں، دونوں شاگرد۔ ارے ابن قیم یقول علامہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصعب من اعراض الابدان واشق فی من ذکرت بالریاضۃ والمجاہدہ والخلوۃ التي لم یجد بها الرسول۔ کہتے ہیں کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ ابدان کے علاج سے زیادہ مشکل ہے، بدن کے علاج سے زیادہ روح۔ فالرسل اطباء القلوب، رسول اطباء قلوب ہیں، فلا سبیل الی تزکیتها وصلاحها الا من طریقتہ۔ جب وہ لوگ طبیب ہیں تو ان کے یہاں جب جاؤ گے تب یہ راستہ ملے گا تم کو۔ کتنے بڑا آپریشن کرنے والے یہاں ہو، اس سے کوئی نہیں ملے گا، تو اس میں کوئی گڑبڑ ہی دے گا وہ۔ فالرسل اطباء القلوب فلا سبیل الی تزکیتها وصلاحها الا من طریقہ۔ جب انہی اہل قلوب کے پاس جاؤ گے تب تمہارا تزکیہ ہوگا، دوسروں کے پاس جانے سے تزکیہ نفوس نہیں ہوگا۔ بہت الزام ہوتا ہے۔ وعلی ایدیہم، وہ بے محض انقیاد، اور محض ان کے انقیاد سے، ان کے تسلیم سے، واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرے۔ خاصا ترجمہ اس کا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے، جس کی فکر ہم کسی کو الا ماشاء اللہ، کس کو آنا گوارا نہیں۔ جو سے اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے تجویز سے کر رہا ہے، کبھی علاج اس کا نہیں ہوگا، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے۔ پر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام قلوب کے اطباء ہیں، چنانچہ قلوب کے تزکیہ
اور ان کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے، ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے۔ واللہ المستعان، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے۔ ہمارا تھوڑا سا ہے لیکن بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت اچھا بیان کیا، تھوڑے سے میں سب کچھ بیان کر دیا، اور وہ بھی روایت ابن قیم کی ہے، ابن کثیر کی عبارتیں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریق کو سمجھنے کی توفیق اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنے لوگوں کو خیال ہے اپنے ارواح کی اصلاح، اپنے احوال کی اصلاح کی، کتنے لوگوں کو فکر ہے؟ اللہ ہم سب لوگوں کے اندر بھی فکر اصلاح پیدا فرمائے، اور اس فکر اصلاح کے بعد آسانیاں بھی اللہ ہی پیدا فرمائے، تاکہ ہماری آخرت بن جائے، اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، حضور کے اسوا پر چڑھ کے ہم طریق کو طے کر سکیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی صلی اللہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما احرمتنی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔